اس پاک دربار کی حاضری کی توفیق نصیب فرمایا۔ ڈرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے روضے پر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ جو حج میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام کتنا اونچا رکھا ہے۔ حدیث میں ہے، فضائل صلوات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ایک حافظ قرآن اگر ہے تو ایک حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ لیکن میرے بھائی، ایک حج کرنے والے کے بارے میں آتا ہے، کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو ایک حاجی کی برکت سے اللہ تعالیٰ 400 گھرانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ حج میں 1 روپیہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے 4 کروڑ، ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 4 کروڑ آخرت میں اسے عطا فرمائیں گے۔ حج کے ایام چل رہے، اس لیے میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خاص طور سے میرے بھائیوں دیکھیے، زمزم کا پانی سارے حاجی لے کر آتے ہیں۔ زمزم کیا ہے؟ آج کل ماں باپ اس کی فکر نہیں لیتے۔ ہمارے سامنے قربانی بھی، عید الاضحیٰ بھی آنے والا ہے، 2-3 دن کے اندر وہ ایام شروع ہو جائیں گے ذوالحجہ کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، دونوں نے، ماں نے اپنی گود میں بچوں کی تربیت کیسے کی؟ آج جس تربیت کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، ماؤں کی گود میں تربیت ایسی ہوتی تھی کہ بیٹے باپ کے اشارے پر جان دینے کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ لیکن آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کے لیے 1 گلاس پانی دینا بھی باپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بوڑھے باپ کے علاج کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، دوستوں کے محفل میں گھنٹوں برباد کر لیتا ہے، لیکن بوڑھے باپ کا وہ خیال نہیں کرتا۔ یہ صرف میرے بھائی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے، بہت لمبا واقعہ ہے، تقریباً بخاری شریف میں اس واقعے کو 6 جگہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں 6 جگہ، صرف بخاری شریف میں واقعہ 6 جگہ آیا ہے۔ خانہ کعبہ جہاں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی ماں حاجرہ کو لے جا کر وہاں چھوڑ دیا۔ اور وہاں اس وقت کوئی انسان نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، بالکل وادی غیر ذی زرع، ایک صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، سنسان وادی ہے۔ اور وہاں چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت حاجرہ ان سے پوچھ رہی ہے، اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، کہ ابراہیم اس جگہ آپ ہمیں چھوڑ کر، اس معصوم بچے کو چھوڑ کر جا رہے تو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ 3 مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی سوال کیا، اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہے۔ 4تھی دفعہ حضرت حاجرہ نے یہ پوچھا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بھی کچھ نہیں بولا، صرف سر ہلا دیا کہ اللہ نے کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کا ایمان کیسا بنا ہوا تھا؟ وہ یہ کہہ رہی ہے، فَرَبُّنَا لَا يُضَيِّعُنَا، کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، اللہ ہمارے روزی کا بھی انتظام کرے گا، روزی تو اللہ نے اپنے سے لی ہے۔ پھر میرے بھائیوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور وہاں پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑ رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ عام طور سے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے زمزم نکلا ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہے۔ لیکن میرے بھائی بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے اپنا پر مارا، اور جہاں پر مارا وہیں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کو نکال دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں آ کر انہوں نے اپنا پر مارا، زمزم نکل گیا۔ زمزم کے معنی آتے ہیں رک جا، تھم جا، ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ دوڑتے ہوئے آئی اور کہہ رہی ہے زمزم، یعنی تھم جا، رک جا، ٹھہر جا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں زمزم کو پیتے تھے، اور اس پانی کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ پیاس بجھانے کی اور بھوک مٹانے کی دونوں اللہ نے اس پانی کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔
दोनों माँ और बेटे आराम से चैन सुकून से वहाँ रह रहे थे। बहुत लंबा वाक़या, मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मेरे भाइयों, सऊदी हुकूमत के बॉर्डर पे एक मुल्क है जिसको यमन कहा जाता है, जहाँ आजकल जंग हो रही है। उस वक्त यमन के अंदर कहत पड़ा हुआ था, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी, बारिश रुकी हुई थी। तो यमन के लोग रोज़ी की तलाश में अपने मुल्क को छोड़कर निकले और जहाँ खाने काबा है उन लोगों ने देखा वहाँ कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। फिर वहाँ आकर देखा कि एक लड़का है, उसकी माँ है, यहाँ से पानी का चश्मा उबल रहा है। उनको कबीले जुर्हुम कहा जाता है। तो कबीले जुर्हुम को सारे लोग आकर वहीं ठहर गए और वो लोग रहने लगे। वो भी ज़मज़म पी रहे, प्यास भी बुझ रही है, भूख भी मिट रही है। और जब उस कबीले के लोग वहाँ रहने लगे, कुछ दिनों के बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी उसी कबीले के अंदर हो गई। कबीले जुर्हुम के अंदर उनकी शादी हो गई और एक चैन सुकून से इज्जत की सबकी जिंदगी गुजर रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरे भाइयों, ये जो यमन से आने वाले कबीले जुर्हुम के लोग थे, उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पर हमला कर दिया और इनको मारकर मक्के से बाहर इधर उधर देहातों में बढ़ा दिया और मक्के पर उनकी हुकूमत कायम हो गई। सीरत की सबसे मुस्तनद जो किताब है सीरतुल मुस्तफा, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लोगों पर वो जुल्म करने लगे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो मक्के से बाहर गांव देहात में इधर उधर फैली हुई थी, उन लोगों ने फिर मशवरा किया, अपनी ताकत को इकट्ठा किया और फिर उन लोगों ने दोबारा कबीले जुर्हुम वालों पर हमला किया और फिर मक्के की हुकूमत अपने हाथ में ले ली। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ने हाजियों को पानी पिलाना, अल्लाह के घर की देखभाल करना। लेकिन जब वो हार गए, शिकस्त खा गए जुर्हुम वाले, तो उन लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। खाने काबा के अंदर जितनी बरकती चीज़ें थी, उन लोगों ने सारी बरकत की चीज़ों को ज़मज़म के कुएं में डाल दिया और उसमें ईंट पत्थर इतना डाल दिया कि ज़मज़म का कुआं ही गायब हो गया। और मेरे भाइयों, तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चला ये ज़मज़म का कुआं कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चल रहा, एकदम बंद कर दिया उसको, भाग गए वहाँ से। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जब आने का वक्त आया तो हमारे नबी के आने से तकरीबन 50 साल पहले हमारे नबी के दादा, जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था, एक दिन खाने काबा से मिली हुई एक जगह जिसको हतीम कहा जाता है, हतीम में सो रहे थे। तो एक फरिश्ता उनके ख्वाब में आया और आकर अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा है, अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे, छिपकली आ गई है। देखिए एक हदीस में आपको सुना दूं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अगर कोई आदमी छिपकली कहीं देखे और एक मरतबा उसको मार दे, एक बार में मार दे, तो उसे 100 नेकी मिलेगी। कितनी नेकी मिलेगी? हदीस है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है ये। आमतौर से लोग गिरगिट के मारने को सवाब समझते हैं, ऐसा ये गलत है। असल जो एक मरतबा में अगर कोई मार दिया तो उसको 100 नेकी मिलेगी, 2 मरतबा मारेगा तो 50 नेकी। गिरगिट नहीं, छिपकली। हदीस में साम अवरस का लफ्ज आया है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग बचपन में गिरगिट समझते थे, लेकिन इस साल रमजान में कई उलमा से मालूम किया तो पता चला गिरगिट नहीं, छिपकली है। और छिपकली को कोई हाथ नहीं लगाता हमारे यहाँ, मारना चाहिए, सवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो छिपकली जो है फूंक मार रही थी आग को तेज करने के लिए। वो गिरगिट नहीं था, छिपकली थी। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक चीज़ जो ज़हन में बैठी हुई है उसी को लोग समझते हैं। तो खैर मेरे भाइयों, ज़मज़म का कुआं जो है गायब हो गया। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर सो रहे थे, एक फरिश्ता उनके ख्वाब में आया और वो फरिश्ता उनसे कह रहा है, फिर मजमूना को खो दिए। तो ये अब्दुल मुत्तलिब उस फरिश्ते से पूछ रहे हैं मजमूना क्या है, फिर फरिश्ता गायब हो गया। दूसरे दिन फरिश्ता आकर उनसे कह रहा है, फिर बर्रा को खो दिए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बर्रा क्या है, फिर फरिश्ता गायब हो गया। तीसरे दिन को जब खाने काबा ही में सोते थे, फिर अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में फरिश्ता आकर कह रहा है, एक फिर तैयबा को खो दिए। तो अब्दुल मुत्तलिब फिर ये तैयबा क्या है जिसको आप खोदने के लिए कह रहे, फिर फरिश्ता गायब हो गया। चौथे दिन को फरिश्ता आकर कह रहा है, एक फिर ज़मज़म को खो दिए। तो अब्दुल मुत्तलिब पूछ रही है ज़मज़म क्या है, तो फरिश्ते ने चौथे दिन जवाब दिया,
کہ یہ زمزم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، ان کی اور ان کی ماں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے نکالا تھا، اور اس پانی کے ذریعے سے پیاس بھی بجھتی ہے، بھوک بھی مٹتی ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس کے ذریعے سے پیئیں گے پھر بھی اس کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ چوتھے دن خواب کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ زمزم کا کنواں اسے خانے کعبہ کے دائیں بائیں کہیں ہے۔ سارے مکے والوں کو انہوں نے بلا کر اس کو مشورہ کیا، مکے والوں نے منع کر کے دی بھائی ہم کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو ہمارے نبی کے والد ہیں۔ لیکن عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، مجھے زمزم کا کنواں کھود کر کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے نکالنا ہے، اور صبح پھوڑا لے کر آئے اور کھودنا شروع کر دیا خانے کعبہ کے دائیں بائیں، جہاں ان کو معلوم تھا۔ ایک دن کھودا اور اس وقت کھودتے تھے اور حضرت حارث جو ہے اپنے سر پہ مٹی کو لے جا کے باہر پھینکتے تھے خانے کعبہ کے باہر، تو یہ باپ بیٹے دونوں کھود رہے تھے خانے کعبہ کے ارد گرد، زمزم کو تلاش کر رہے تھے۔ اس وقت عبد المطلب نے منت مانی کہ اللہ اگر تم نے مجھے 10 لڑکے دے دیے تو ایک لڑکے کو اللہ میں تیرے نام پہ قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ اس وقت ایک ہی ان کے لڑکے حارث تھے، بڑے لڑکے۔ چوتھے دن کھدائی کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ڈھکن ہے، اس کو اٹھایا تو ایک دم سے اس کے اندر سے پانی جوش مارنے لگا، نکلنے لگا۔ تو انہوں نے 3 مرتبہ زور سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر حضرت عبد المطلب نے کہا ہذا اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے جو صدیوں سے اللہ نے بند کیا تھا، لیکن میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عجیب عجیب چیزیں دنیا میں اللہ نے ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے ابراہ کے لشکر کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو آباد کیا، اور آج تک میرے بھائیوں سے استعمال کر رہے اور قیامت تک انشاءاللہ استعمال کرتے رہیں گے۔ زمزم تو ظاہر ہو گیا، لیکن عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 لڑکے دے دیے تو ایک لڑکے کو میں تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ 10 لڑکے بھی اللہ نے ان کو دے دیے، لیکن یہ اپنی منت بھول گئے۔ پھر ایک دن خانے کعبہ کے اندر سو رہے تھے، پھر وہی فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے اوفی بنذرک، عبد المطلب اپنے منت کو پورا کیا۔ پھر ان کو اپنی منت یاد آئی، 10 بچوں کو جمع کیا اور کہا میرے بیٹو، جب تم میں سے صرف تمہارا بڑا بھائی حارث تھا، میں اور وہ دونوں زمزم کو تلاش کرنے کے لیے کھدائی کر رہے تھے، اس وقت میں نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 لڑکے دے دیے، ایک لڑکے کو میں تیرے نام پہ قربان کروں گا، اور اللہ نے مجھے 10 اولاد دے دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ 10 کے 10 بچوں نے وہی کہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو کہا اسے کر جائیے۔ ہر بیٹا تیار ہو گیا کہ ابا ہم آپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب 10 کے 10 تیار تھے تو قرآن ڈالا گیا، تو قرآن میرے بھائیوں عبداللہ کے نام پہ نکل گیا جو ہمارے نبی کے والد ہیں۔ 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ نام عبداللہ کا آ گیا کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ تو عبد المطلب ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے لے کے باہر نکلنے لگے، مکے سے باہر ذبح کرنے کے لے کے نکلے تو ساری بہنیں رونے لگی کہ عبداللہ اتنے اچھے ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور آپ ان کو ذبح کرنے کے لیے مکے سے باہر لے کے جا رہے تھے۔ تو ایسا کیجیے، ان کے اور اونٹوں کے نام پہ قرآن ڈالیے۔ تو 10 اونٹوں کو ایک طرف کیا گیا، عبداللہ کے ایک طرف کیا گیا، پھر قرآن ڈالا گیا، پھر نام عبداللہ کا نکل گیا، پھر 10 اور اونٹ بڑھائے گئے، اس طرح اونٹ بڑھاتے رہے 10-10 کر کے، جب 100 اونٹ ایک طرف بڑھائے گئے اور پھر عبداللہ کا نام، تب میرے بھائیوں 100 اونٹوں پہ قرآن نکلا اور اس طرح عبداللہ کی جان بچ گئی۔ پھر صفا اور مروہ کے بیچ میں عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک انسان کی جان کی قیمت 100 اونٹ لگائی گئی، دیت جس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں ساری برکتیں ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے، اور ہم اور آپ اس نبی کی بات نہ مانیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، نمازیں چھوڑتے ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، پیسے والے سودی کاروبار کرتے ہیں، ہوم لیول لیتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں لون پر، یہ جو گناہ کے کام یہ سب کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ان کے بارے میں آتا ہے ان کو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا،
اور فرشتے انہیں جہنم کی آگ کی طرف جب لے کر چلیں گے تو حدیث میں ہے یہ گنہگار مسلمان نعرہ لگائیں گے یا محمد یا محمد یا محمد کہیں گے، لیکن جیسے ہی جہنم کو، اس کی آگ کو، اس کے سانپ کو، اس کو بچھوؤں کو دیکھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بول جائیں گے، اور جہنم کی کگار پہ لا کر جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے وہ لانے والے فرشتوں سے پوچھے گا بھائی بتاؤ کس زمانے کے لوگ ہیں، کس نبی کو امت میں پیدا کیے گئے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ انہی سے پوچھ لیجئے کس نبی کو امت میں بھیجے گئے۔ تو اللہ کا تو فرشتہ جہنم کا مالک ان گنہگار مسلمانوں سے پوچھے گا بدبختو بتاؤ تم کس نبی کو امت میں پیدا کیے گئے؟ تو میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھول چکے ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کس نبی کو امت میں پیدا کیے گئے؟ تو یہ گنہگار مسلمان کہیں گے کہ ہم اس نبی کو امت میں پیدا کیے گئے جن کے اوپر قرآن نازل کیا گیا تھا، روزہ فرض کیا گیا تھا، حج فرض کیا گیا تھا۔ تو فرشتہ کہے گا ارے قرآن تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس وقت میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ان کو یاد آئے گا، اور یہ گنہگار مسلمان کہیں گے کہ ہاں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے تھے۔ تو میرے بھائیو جہنم کا فرشتہ ان کو بہت لام تام کرے گا، کیسے بدبخت ہو، اسلام جیسا دین ملا، قرآن جیسی کتاب ملی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تمہیں نبی ملا، تم اتنے عظیم نبی کا خیال نہیں کر سکے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ روزانہ تم موبائلوں کے وقت ضائع کرتے رہے، اور اللہ کے کلام کو سمجھنے اور پڑھنے کا تمہارے پاس وقت نہیں تھا۔ فرشتہ میرے بھائی ان کو بہت سنایا کیسے بدبخت ہو، ایسے نبی پا کر بھی تم نے اپنے نبی کے آنسوؤں کا خیال نہیں کیا۔ 2 مہینے ان کے گھر میں چولہے نہیں جلے، 2 مہینہ لوگوں نے ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نہیں دیکھا، تم نے اپنے نبی کی قربانیوں کا خیال نہیں کیا۔ میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے جس مسلمان کو اللہ نے مال دیا ہے علماء کرام سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے، میرے اوپر قربانی فرض ہے نہیں ہے، میرے اوپر حج فرض ہے نہیں۔ بہت سے لوگ حج فرض ہے وہ جانتے نہیں، علماء سے بھی نہیں پوچھتے مسئلہ۔ کتنی اور سے دیکھیے اس زمانے کے اعتبار سے جس مسلمان کو یہ مان کر چلیے جو بھی 25,000 روپے کا مالک ہے، جو بھی 25,000 روپے کا مالک ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اب تقریباً ہر عورت کے پاس اتنے پیسے تو ہوتی ہیں 25,000 روپے، یا اس کی قیمت زیور ہوتی ہے، اس کے اوپر میرے بھائیوں قربانی فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ حج کن لوگوں پہ فرض ہے، آپ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجیے، حج فرض اور کوئی حج نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہودی ہو کے مرے گا یا تو عیسائی ہو کر مرے گا۔ اور ایک عجیب حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان پہ حج فرض تھا اور حج کیے بغیر مر گیا، اب دوسرا مسلمان یہ قسم کھا کر کہے کہ فلاں آدمی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہودی ہو کے مرا ہے، دوسرا آدمی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ آدمی عیسائی ہو کر مرا ہے، تو جس پہ حج فرض تھا اور حج کیے بغیر مر گیا اور کوئی یہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہودی ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا، تو اس آدمی کا قسم سچا ہے، یہ قسم پہ اپنی جھوٹا نہیں ہے۔ اتنی میرے بھائیوں سختی دی گئی، دھمکی دی گئی ہے۔ عرفات کے میدان میں جب حاجی جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں جو مسلمان یہ سمجھے آج بخشش نہیں ہوئی اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا اس دن مسلمانوں کو معاف کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں تقریباً 6 گھنٹہ مسلسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی نے دعا کی ہے۔ تو میرے بھائی اس نبی کے آنسوؤں کا خیال نہ کریں، وہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کا خیال نہ کرے، تو میرے بھائیو بتاؤ میدان محشر میں اس نبی کے ہاتھوں سے کیسے جام کوثر پینے کو ملے گا۔ آخری بات میرے بھائیو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ اکبر، ہمارے نبی یہ کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے، بتائیے نبی کا جو دل چاہے گا اللہ اسے پورا نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے، ذرا غور کیجیے کیا دل چاہتا ہے۔ ہمارے نبی کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں اور نوجوان جنگل میں جائیں لکڑیاں لے کر آئیں، اور ہمارے نبی کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے ان مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا دی جائے جو مسلمان گھر میں ہی رہ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو جو مسلمان مسجد نہیں آتے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے نبی ان سے اتنا ناراض ہے کہ کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے ان کے گھر میں آگ لگا دینی چاہیے۔ اب بتائیے جو نماز چھوڑتے ہوں گے ان سے ہمارے نبی کتنے ناراض ہوں گے۔
تو جن مسلمانوں کے گھر میں آگ لگانے کو ہمارے نبی کا دل چاہتا ہو، بتاؤ کیا میدان محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے؟ اور ان کے علاوہ میرے بھائی ہمارا ہے کون؟ اس لیے میرے بزرگوں نے